بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 2 دوسرا سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ لین اور لفظ کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ، اور اسی طرح سکون یعنی جزم کو پڑھنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد چند الفاظ ہی پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور قوانین اور تجویدی اصول آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف پیش نون کن، تا پیش تو کن تو۔ یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس پر جزم ہے، یہ تو اسے جزم بھی بولتے ہیں اور سکون بھی بولتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر آج اس کو ساکن کہتے ہیں، نون ساکن ہے، تو جہاں بھی لفظ ساکن آ جاتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ تو کاف کو ہم اس وجہ سے نون کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے، ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ کن تا پیش تو کن تو، زبر زیر پیش جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آ جائے، تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے وہاں پر۔ ایک یہ کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، نمبر 2 ہم نے جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، اور نمبر 3 اس کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر اس کو تا پیش تو لمبا نہیں کرنا، غلط ہوگا، اور اسی طرح اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا، تا پیش تو ایسے بھی نہیں پڑھنا، اور مجہول بھی نہیں پڑھنا، تا پیش تو بھی نہیں پڑھنا بلکہ تو ہے۔ تو یہ تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے زبر زیر پیش کے اندر، لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا اور مجہول نہیں پڑھنا۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے تا پیش تو کن تو، وقف کریں گے، آخری حرف تا ہے، تا کو ساکن کر دیں گے اس طرح کی، یعنی کہ جزم اس کے اوپر آ جائے گی، جیسے ہی جزم آئے گی تا ساکن ہوگا، یہ پیش ختم ہو جائے گی، تو وقف ہوگا کنت کنت، تا کی آواز آئے گی، لیکن اس کے اوپر جو پیش ہے یہ ختم ہو چکی ہے، ساکن ہے، صرف تا کی آواز ہی آئے گی باقی۔ لام زبر سین لس، تا زبر تا لس تا، ساری باتیں وہی ہیں کہ لام کو سین کے ساتھ، اور زبر زیر پیش کو پڑھنے کا طریقہ تین اصول بتا دیے ہیں۔ لستا وقف کریں گے، لست لست۔ حمدہ زبر میم ام، را دو زیر رن، امرن، یہ حمزہ پڑھیں گے، اس کو الف نہیں پڑھنا۔ الف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ خالی ہو، زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو، اس وقت الف ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی حرکت اوپر نیچے آ جائے تو پھر وہ الف نہیں بلکہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اب اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، تو حمزہ زبر میم ام، اور یہ تنوین ہے، را کے نیچے دو زیر، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولا جاتا ہے، اس کو ہم غنہ کریں گے اس پر، امرن۔ لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو را کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے ساکن کریں گے تو اس کی زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش جو بھی حرکات اوپر نیچے ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے امر امر، یہ وقف ہوگا۔ با زبر را بر، دال دو زبر دن، بردن، یہ را موٹا ہے، با کو را کے ساتھ ملانا ہے، اس کو پر کر کے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جب اس کے پچھلے لفظ پر زبر یا پیش آ جائے تو موٹا کرتے ہیں، اگر زیر ہو تو پھر اس کو را کو باریک کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کو موٹا کرنا ہے، بر، اور دال کے اوپر دو زبر ہیں، تنوین ہے، غنہ کریں گے، بردن۔ لیکن اگر ہم وقف کریں گے اور اس کے آگے الف بھی ہے تو وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر دو زبر، جس لفظ کے اوپر دو زبر اور آگے الف آ جائے وہاں پر وقف کرنا ہو، جیسے یہاں پر بھی ہے دو زبر آگے الف، ان سب الفاظ کے وقف کرنے کا ایک ہی اصول اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ دو زبر والے لفظ میں سے ایک زبر کو ہم ختم کر دیں گے، ایک زبر کو باقی رکھیں گے، اور آگے جو الف ہے اس کو بھی ساتھ پڑھیں گے۔ تو وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے بر دا، دال زبر الف دا، بر دا،
ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا. یہی اصول ہے پورے قرآن کے اندر. جہاں بھی دو زبر اور آگے الف آ جائے اور وقف کرنا ہو اس کا یہی طریقہ ہے. آخری لفظ اس لائن کا جیم زبر میم جم، عین دو زبر عن، جم عن. غنہ کریں گے لیکن جیسے ہی وقف کریں گے تو ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا. جم جم یہ طریقہ ہوگا وقف کرنے کا. امید کرتا ہوں کہ اصول و ضوابط اور قوانین اور تجویدی اصول آپ حضرات کو بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.